اس سے معلوم ہو گیا کہ جشن عید میلاد النبی منانے کا رواج انگریزوں کے دور سے شروع ہوا ہے۔ انگریزوں کے دور سے ہی اسے عید میلاد النبی کا نام دیا گیا ہے۔ تو سامعین، آج امتیاز پلاموی وہابی کی اسی ویڈیو میں کی گئی ان کی جہالت و حماقت کو آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ تو چلیں بنا دیر کیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ باطل کرد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلاموی۔ معزز ناظرین، 12 ربیع الاول کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ یعنی پیدائش کی مناسبت سے بریلی مذہب سے تعلق ہونے والے بدعتی ٹولوں کی طرف سے جشن عید میلاد النبی کے نام پر ریلیاں نکالی جاتی ہیں، جلوس نکالے جاتے ہیں، چراغاں کیے جاتے ہیں اور طرح طرح کے خرافات بھی ہوتے ہیں۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ 12 ربیع الاول، جسے لوگ پہلے 12 وفات کے نام سے جانتے تھے، جشن عید میلاد النبی کے نام سے کب سے جانا لگا؟ کب سے سرکاری کاغذات میں اسے عید میلاد النبی کا نام دیا گیا؟ اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو چلیے ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ محترم سامعین و ناظرین، ربیع الاول شریف کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر شیطان چلا چلا کر رویا تھا۔ ثبوت دیوبندی کتاب میں بھی ہے، طلب کرنے پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ لیکن آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی رحمتوں برکتوں کا کیسا نزول ہوا، یہ تو کتابوں میں صاف مذکور ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ربیع الاول شریف کا مہینہ آنے پر سنی صحیح العقیدہ مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان عنایتوں برکتوں کو یاد کر کے خوشی مناتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے جہاں دنیا کی قسمت چمکی، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایتوں کی برسات بھی ہوئی، اور پھر ڈھیروں مژدہ سنائے گئے، ایمان کی دولت، قرآن کی نعمت، اور مسلمان کو عظمت ملی، جس پر خوش ہونا مسلمانوں کے حصے میں آیا، اور شیطانی گروہ اور شیطان کے بچوں کو اپنے جد امجد کا چیخنا چلانا یاد آتا ہے اس مہینے میں، جس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کو خوشی منانے سے روکنے کی پوری کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کے جد امجد کا غم تازہ نہ ہو، اور مسلمانوں کی خوشیوں پر پانی پھیرنے کے لیے یہ لوگ عجیب عجیب شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ مثلا یہ کہتے ہیں کہ یہ کام اتنا ہی خاص یا عشق کے اظہار کا ذریعہ ہوتا یا ضروری ہوتا تو صحابہ کرام و تابعین حضرات اس کو ضرور کرتے، جس پر علماء اہل سنت نے ہر طرح سے ان ظالموں اور دین کے دشمنوں کو جواب دیا، مگر ان دیوبندیوں وہابیوں کو دلیل تسلیم کرنے یا حق قبول کرنے کی نیت ہوتی تو جتنے جوابات اب تک دیے جا چکے ہیں وہ کافی اور شافی ہیں، لیکن ان کا مقصد تو اپنے جد امجد شیطان ملعون کی طرح لوگوں کے دلوں میں جاہلانہ و احمقانہ وسوسہ ڈال کر لوگوں کو گمراہ کر کے انہیں مسلمانوں کی راہ سے الگ کر کے ان کے ایمان کو اچک لینا ہے۔ اس لیے ان کو لاکھ دلائل آپ دے لیں، یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اب اس ویڈیو میں امتیاز پلاموی وہابی دیوبندی کو اس بات پر اعتراض ہے کہ جس دن کو پہلے 12 وفات کہا جاتا تھا اسے یوم عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کیوں دیا گیا؟ یعنی ان دین کے دشمنوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہی سننی ہے تاکہ وفات کا لفظ سن کر دنیا غمگین ہو اور شیطان کی ذریت خوشی محسوس کرے۔ اب اسے یوم عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جانے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے ساتھ اللہ کی عنایتوں، رحمتوں اور برکتوں کی یاد تازی ہوگی، اور اس موقع پر شیطان ملعون کا چیخ چیخ کر رونا شیطان کی ذریت کو یاد آتا ہے۔ اس لیے یہ جناب امتیاز پلاموی وہابی دیوبندی کو 12 وفات سے یوم عید میلاد النبی کہنے پر اعتراض ہے، مگر ہم سنی ہیں، ان کا علاج اس پر بھی ہم کریں گے۔ چلیں آگے دیکھیں یہ جناب کیا بکتے ہیں۔ اور یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ انگریزوں کے دور میں بریلویوں نے 12 ربیع الاول کو 12 وفات کی جگہ پر عید میلاد النبی کا نام دیا، اور جس طریقے سے انگریزوں نے غیر مقلدین وہابیوں کو غیر مقلدیت اور وہابیت کا نام کاٹ کر کے اہل حدیث کا لفظ دیا، اسی طریقے سے انگریزوں نے بریلویوں کی سفارش پر 12 وفات کا نام کاٹ کر کے عید میلاد النبی کا نام اضافہ کیا ہے۔
بریلوی بڑے زور و شور سے غیر مقلدین وہابیوں کو چڑھاتے ہیں کہ تمہارا نام تو وہابی تھا، لیکن تم نے انگریزوں سے اپنا نام الٹ کروایا ہے اور اہل حدیث رکھوایا ہے، اور ہم بھی کہتے ہیں اور یہی سچائی بھی ہے۔ لیکن بریلوی یہ بھول جاتے ہیں کہ امت جسے 12 وفات کے نام سے جان رہی تھی، اس وقت یہ خرافات نہیں ہو رہے تھے، لیکن اس 12 وفات کا نام کاٹ کر کے بریلویوں نے اپنے مفاد کے لیے اسے عید میلاد النبی کا نام دلوایا، اور اس کے بعد سے پھر ریلیاں نکالنا شروع کی گئیں۔ چنانچہ ثبوت دیکھیے، ہمارے پاس یہ کتاب ہے عظمتوں کے پاسبان، اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے 337۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 337 میں ایک بریلوی عالم ہے علامہ توکلی صاحب، ان کا تعارف کراتے ہوئے لکھتے ہیں 12 ربیع الاول شریف کو عام طور پر 12 وفات کہا جاتا تھا۔ یہ حضرت علامہ توکلی کی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ گورنمنٹ کے گزٹ میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام منظور کروایا اور اس دن کی عام تعطیل منظور کروائی۔ بحمدہ تعالی آج یہی نام بچے بچے کی زبان پر ہے اور پاک و ہند میں یہ دن شایانہ شان طریقے سے منایا جاتا ہے۔ پہلے لوگ عید میلاد النبی مناتے نہیں تھے شان کے ساتھ، اور نہ اس کا نام عید میلاد النبی تھا، لیکن بریلوی علماء نے انگریزی سرکار کے سامنے اپنی بات رکھی اور 12 وفات کی جگہ پر عید میلاد النبی کا نام دیا، اور اسی کے بعد سے دوسری کتابوں کا حوالہ بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کتاب میں صاف لکھا ہے کہ نعیم الدین مراد آبادی وغیرہ جو اور ان کے بریلوی علماء تھے، ان حضرات نے ریلیاں نکالنا شروع کی ہیں۔ اس سے پہلے ریلیوں کا کوئی تصور نہیں تھا، عید میلاد النبی کے نام پر کوئی جشن منایا نہیں جاتا تھا، لیکن انہوں نے انگریزوں سے ملاقات کر کے انگریزوں کے سامنے اپنی بات رکھی، انگریزوں سے سفارش کرا کر کے 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی کا نام دیا، اور اس کے بعد سے ہندوستان اور پاکستان میں ریلیاں نکالنا شروع کی گئی۔ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ جی ہاں، یہی تو وجہ ہے کہ امتیاز پلاموی وہابی دیوبندی کو غیر مقلدین کے اپنے نام بدلنے اور سنیوں کے 12 وفات کے دن کے نام بدلنے کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی، ورنہ امتیاز پلاموی وہابی یہ جہالت آمیز گفتگو کرتے ہی نہیں۔ خیر، میں بتا دیتا ہوں کہ جناب امتیاز وہابی غیر مقلدین وہابیوں کا یہ کام، یعنی اپنا نام وہابی سے اہل حدیث کروانا، اپنی جماعت کے فائدے کے لیے تھا، ان کا اپنا فائدہ تھا اس میں، اور ان کا اس نام کو بدلنا لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے تھا۔ مگر ہم سنیوں کا یہ کام، یعنی 12 وفات کو یوم عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کروانا، اپنے لیے یا کسی کو دھوکہ دینے کے لیے نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھا کہ 12 وفات کے نام سے لوگوں کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے غم کو تازہ کرنے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی کی طرف ان کے دل و دماغ کو مبذول کیا جائے، کیونکہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس موقع پر جو رحمت و برکات اور انوار و تجلیات کا ظہور ہوا، اس سے مسلمانوں کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مائل ہو اور وہ اللہ کی عبادت کرے اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے۔ اور اگر کسی دیوبندی کو یا امتیاز وہابی کو اس بات پر اعتراض ہو کہ انگریز سے نام کیوں بدلوایا گیا، تو اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں۔ جواب اس کا یہ ہے کہ اس وقت حکومت انگریز کی تھی تو یہ کام اسی سے کروایا جاتا نا، یا کسی انگریز پرست دیوبندی سے کروایا جاتا۔ امتیاز پلاموی وہابی کے پاس عقل رہے تب تو یہ سب سمجھتے، نہ عقل ہے نہ ایسا کچھ ان کو سمجھ میں آتا ہے۔ اور سامعین، اگر دیوبندیوں کو یہ اعتراض ہو کہ نہیں، یوم عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بجائے وہ 12 وفات کا نام ہی بہتر تھا، تو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ جناب امتیاز وہابی 12 ربیع الاول کا نام 12 وفات عوام میں مشہور نام ہے اور خلاف واقعہ بھی ہے، کیونکہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم وفات نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ آپ کے گھر کی کتابوں میں لکھا ہے، آپ کہیں گے تو ثبوت پیش کر دیا جائے گا۔ المختصر یہ کہ 12 ربیع الاول کو 12 وفات کہنا خلاف واقعہ ہے،
لیکن یوم عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا عین واقعہ کے مطابق ہے، اور یہ بھی آپ کے دیوبندی مولوی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ 12 ربیع الاول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی تاریخ ہے، مگر وفات کی تاریخ نہیں ہے۔ ثبوت آپ مانگیں گے تو ضرور دیا جائے گا، مگر آپ کے یہاں تو غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے، پھر کیسے مانگیں گے آپ؟ خیر جو بھی ہو، ثبوت ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہے، مطالبہ کرنے پر پیش کرنا میری ذمہ داری ہے۔ لہٰذا 12 ربیع الاول کو 12 وفات کے بجائے یوم عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کروانا ایک ایسا عمل ہے جس پر نیک نیتی کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے یقین ہے کہ علامہ توکلی صاحب کو اس کا اچھا اجر ملے گا، اور جن لوگوں کو اس نام پر اعتراض ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حشر میں اس کا منہ کالا کرے، یہی ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ تو دیکھا آپ نے، جو لوگ دوسروں کو طعنہ دے رہے تھے آج ان کا پردہ فاش ہو گیا کہ یہ لوگ بھی انگریزوں سے مل کر اپنے مفاد کے لیے نام چینج کر کے گزٹ پاس کروا رہے تھے۔ جی ہاں، کتابوں کا حوالہ آپ نے دیکھ لیا، تو معلوم ہوا کہ جشن عید میلاد النبی جو آج منایا جا رہا ہے یہ انگریزوں کے دور سے شروع ہوا ہے، انگریزوں کے نام چینج کرنے کے بعد شروع ہوا ہے، اس سے پہلے اس کا کوئی تصور تک نہیں تھا۔ سامعین و ناظرین، غیر مقلد وہابی سے اہل حدیث کروانے اور 12 وفات سے یوم عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کروانے میں فرق کیا ہے یہ بتایا جا چکا ہے، مزید بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکریم کے لیے ہے، جبکہ غیر مقلدین وہابیوں کا کام لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ اور سامعین، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ غیر مقلدین وہابی یعنی نام نہاد اہل حدیث اور مقلدین وہابی یعنی دیوبندی مذہب کے ماننے والے، یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں۔ اکثر معاملے میں یہ دونوں ایک ہیں، دونوں ہم مخرج اور ہم عقائد بھی ہیں، جس پر الحمدللہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہے، یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے۔ خیر، امتیاز وہابی دیوبندی نے آگے یہ کہا کہ یہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آج منایا جا رہا ہے یہ انگریزوں کے دور سے شروع ہوا ہے، اس سے پہلے اس کا کوئی تصور تک نہیں تھا، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ حالانکہ سامعین، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ لوگ خود کیا کیا بتاتے ہیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے، لیکن اگر امتیاز وہابی یا دوسرے دیوبندیوں کو اس بات پر اعتراض ہے کہ یہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انگریزوں کے دور سے شروع ہوا، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں امتیاز وہابی سے اور دوسرے دیوبندیوں سے بھی کہ اگر یہ انگریزوں کے دور سے شروع ہوا ہے تو اس میں غلط کیا ہے؟ آپ لوگوں کا مرکز دارالعلوم دیوبند بھی تو انگریزی دور کا ہے، بلکہ انگریزوں کے اشتراک اور اس کے تعاون سے دارالعلوم دیوبند بنا ہے۔ اس کے علاوہ وہاں باضابطہ انگریزوں کی آمد و رفت رہی ہے، اس میں جو ابتدائی اراکین تھے وہ انگریزی حکومت کے پینشن کھانے والے لوگ تھے، مگر یہ تو آپ لوگوں نے بڑی آسانی سے ہضم کر لیا، صرف اس لیے کہ یہ اپنے دین دیوبندیت اور اپنے مولویوں کی دال روٹی کمانے کا ذریعہ ہے۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر خوشی منانے پر آپ کو اعتراض ہو گیا، کیا یہی آپ لوگوں کی مسلمانی ہے؟ اب اور آگے بڑھیں، یہ جو آپ لوگوں کی تبلیغی جماعت ہے وہ کس دور کی ہے یہ بتائیں گے آپ لوگوں کو؟ یہ بھی تو انگریزی دور کی جماعت ہے، اور اس تبلیغی جماعت کے بانی کو بھی انگریز روپے دیتا تھا، مگر اس پر تو آپ مکمل طور پر چپ شاہ کا روزہ رکھ کر اپنے گونگے شیطان ہونے کا پختہ ثبوت فراہم کر رہے ہیں۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ایک عمل کا نام آیا تو اچھل کود مچانے لگے، کیوں؟ کیا یہی آپ لوگوں کی مسلمانی ہے کہ اپنے مولویوں کی بات تو بنا پانی کے ہی بلا کسی تکلیف کے ہضم کر جاتے ہو، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب محفل یا جلوس کی بات آ جائے تو دیوبندی کے ساتھ ساتھ دیوبندر بن کر اچھل کود مچانے لگتے ہو؟ اگر انگریز کے دور میں شروع ہونے کی وجہ سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوس غلط ہے تو دارالعلوم دیوبند جو دیوبندی مذہب کی جائے پیدائش اور محور و مرکز ہے اسے بھی غلط کہنا ہوگا، اور تبلیغی جماعت کو بھی غلط کہنا ہوگا، جو نہ صرف انگریزی دور میں شروع کیا گیا بلکہ انگریزوں نے روپے دیے، مدد تک ان لوگوں نے کی۔ لہٰذا
اعتراض کرنے سے پہلے امتیاز وہابی آپ کو چاہیے اپنے گریباں میں جھانک لیا کریں تاکہ اس طرح کی ذلت و رسوائی نہ ہو اور اغیار کے ساتھ ساتھ اپنوں میں بھی آپ کو ذلیل و رسوا نہ ہونا پڑے۔ بہرحال سامعین، آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک کر کے جتنا شیئر کر سکتے ہیں کر دیجئے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جو اہل حق اور اہل سنت پر اعتراض کرتے ہیں وہ کیسے ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔